الموسیٰ کو لیتے ہیں. ہاں جی موسیٰ بھائی. آداب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک سر. چلیں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی بہت ساری باتوں سے مجھے اختلاف نہیں ہے، اور میں لاسٹ ٹائم بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جس نظریے سے آ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو دکھایا جائے کہ جو بھی چیزیں فرسودہ ہیں، جو چیز عقل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہیں، جن کے ساتھ یعنی ان کو ایک چیز ہوتی ہے اس کو آپ پروو نہیں کر سکتے، جیسے خدا کا وجود ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ رسومات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ماننے کو دل بھی نہیں کرتا ہے، عقل بھی نہیں مانتی ہے، لیکن اگر ان کو آپ مان کے چلنا چاہو اور کہو کہ میں ابھی بھی ساتھ میں دین اسلام کو بلیو کرتا ہوں، آپ سائنس کو بھی مانو، آپ اس دین اسلام کی کچھ ایسی چیزوں کو بھی مانو جن کا منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا انٹرنل کوگنیٹو ڈسوننس، تو ایسا بندے کے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں ایک طرح سے آپ کے بیک گراؤنڈ سے ہی پہلے گزرا تھا، وہ اس کے گزرنے کے بعد پورا قرآن عربی سیکھ کر میں نے الف سے لے کے یا تک پڑھا. تو میرا اس اسٹیج پہ زنیم کا مطلب آپ نے پھر ریسرچ کیا اس کے بعد؟ ہاں جی میں نے کیا، اور میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اپنے چینل کے اوپر. تو یہ چیز اگر میں مختصراً کہوں تو زا نون میم سے اس کا مادہ ہے، جو زا نون یا جو زنا کا مادہ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ چیز میرے لیے بڑے اچھمبے کی بات تھی جب یہ بات آئی، تو اس وقت تھوڑی سی میں نے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد جا کے میں نے اور تحقیق کی تھی کہ جہاں پہ زنیم کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پہ خدا نے کہا کہ وہ شخص زنیم ہوتا ہے، اس کو اس سینس میں کہا، اگر سیاق میں ہی دیکھیں تو اس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اچھے کام کرو، صحیح کام کرو، اگر وہ نہیں کرے گا اور محتاج ہوگا تو وہ زنیم بن جاتا ہے. تو اس بات کے سیاق میں یہ کہنا کہ وہ حرام زادہ ہے یا ایسے کوئی عربی کے لفظ استعمال نہیں کرنا کہ جو زنا کرنے والے بچے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ابن الزنا، جو کہ ہم اردو والے ہندی والے بندے بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ طفل غیر شرعی، ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی. زنیم زنا میں سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب وہ شخص ہے، وہ چیز ہے کہ جس کے کان میں سے چھید دیا گیا ہو، جیسے شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو ایسی کمیونٹی میں ہو کہ جس کمیونٹی میں وہ بلانگ نہیں کرتا. تو جب میں نے یہ بات سنی تھی، آپ بولیں. ہم نے آپ کو پھر یہ بھی کہا تھا کہ کیونکہ اس دن مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ پھر آپ کی اپنی لغت اور اپنی ٹرانسلیشن کب آ رہی ہے؟ اچھا آپ کو یاد آ گئے ہوں میں مجھے سنیم کی بات یاد ہے مجھے. اچھا نہیں، اس کے لیے میں کب آ رہی ہے آپ کی اپنی؟ میں دینا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں دے پایا، کیونکہ اس چیز کا دیکھیں آپ کو بھی آئیڈیا، آپ بھی بائی لنگول ٹرائی لنگول تو ہیں آپ، میں بھی 3-4 لینگویجز بول لیتا ہوں. ایک عام سی بات کو ٹرانسلیٹ کرنا 1 to 1 اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اگر میں آپ کو بولوں 1+1=2، اس کو آپ اردو ہندی میں پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر دیں، آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ میری ذاتی فہم ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور میرا جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے، میں نے جو اکیڈمک میں ورلڈ میں جو کچھ میں نے کیا ہے، اس کے بعد جب میں نے اس کتاب کو اپروچ کیا ہے، تو میرا جو ذاتی فہم ہے مجھے جس معنی کی طرف لے کے جاتا ہے، جس سٹیج پہ لے کے جاتا ہے، وہ ایک سرفیس لیول میننگ سے اتنا ڈفرینٹ ہے کہ اگر میں اپنے لحاظ سے اپنی فہم سے ٹرانسلیٹ کروں گا تو جو شیڈ آف میننگ میں نے ایکوائر کیا ہے وہ شیڈ آف میننگ ضروری نہیں کسی اور سے مطابقت رکھے. تو میری لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ میں اسٹیج پہ میں بھی کافی سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے قرآن کے مفسرین تھرو آؤٹ دا ہسٹری، اور حتیٰ کہ آج بھی آپ عربوں کے ڈبیٹ سنیں، جا کے عربوں کے اندر ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ آج میں سن رہا تھا کہ مکہ اور بکہ کے اندر یہ فرق کیوں ہے، اور یہ ان کلمات کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، اور مصر جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ مصر، اس بکہ، اس وادی میں ان میں کیا تعلق ہے. تو ان کے 3 بندوں کے بیچ میں ڈبیٹ سن رہا تھا، اور تینوں کے پاس اچھے پوائنٹس تھے، لیکن جو سمری اس کی تھی میرے لیے وہ یہ تھی کہ ان دی اینڈ آف دا ڈے جو میسیج ہے وہ بہت سمپل ہے. یعنی اگر آپ میسیج کو ہی ٹرانسلیٹ کرنا چاہو تو قرآن کا میسیج یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس ایک ذات کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کو مان لو کہ اس پورے نظام کے پیچھے دیر از اے سنگولیرٹی جو چیز کو چلا رہی ہے. اس کو آپ خدا بولو، وشنو بولو، پرسنلی آئی ڈونٹ کیئر، نہ اس کتاب کا کاتب کہتا ہے. دوسری بات، اس خدا یہ کہتا ہے کہ اچھے کام کرو، اور اچھے کاموں کی اس نے بھی کچھ ایگزامپلس دی ہیں، کچھ برے کاموں سے روکا ہے. باقی چیزوں اس نے ہمیں یہ کہا کہ اپنی عقل کو یوز کر کے اپنے زمانے کے لحاظ سے فالو اچھے کرو. کام کی آپ نے بات کی، آئی مین obviously we've heard this all before، اور یہ بڑا اس کو واٹر ڈاؤن کیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ اسٹوئک بھی آ چکے ہیں. آپ نے یہ جو کہا کہ اچھے کام کرو، ایک خدا کو مانو، میں آپ سے یہ کہتا ہوں اس ایک خدا کو ماننے سے کیا فرق پڑتا، اس کو نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا؟ کیا چونٹی کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ دنیا گول ہے
उस ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, व्हाट डिफरेंस डज़ इट मेक टू द चूंटी? आप सही बात कर रहे हैं। और ये एक वो चीज़ थी कि मैं चाह रहा था कि आप मुझसे इस बारे में बात ना करें, क्योंकि मैं अपने आप को, देखिए मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में मेरे पास भी एक टॉपिक है कि मैं आपको कैसे बोलूँ, मुमिन का मतलब एक लेवल 1 मीनिंग ठीक है कि वो लोग जो ईमान ले आए, लेकिन अक्सर आयात में मुमिन लफ्ज़ को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि उसको आप एज ए बिलीवर ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे खुदा अपने लिए कहता है कि वो अल मुमिन है, तो क्या खुदा के लिए हम ये कहेंगे कि वो खुद भी अपने ऊपर ही किसी और के ऊपर ईमान रखने वाला है? या कुछ ऐसी आयत आई हैं कि जिसमें कहा गया है कि अगर कोई बंदा जानबूझ के किसी मुमिन को कत्ल कर दे तो उसके लिए ये, उसके लिए वो। तो क्या यहाँ पे ये कहा जाएगा कि कुरान का जो लिखने वाला है, चलिए मैं इस एकेडमिक बात कर रहा हूँ, क्या वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उसका सारा का सारा इंटरेस्ट, हालांकि वो कहता है कि किताब हुदन लिन्नास पूरी दुनिया के लिए गाइडेंस है, सब लोगों के लिए गाइडेंस है, लेकिन उसने एक गैर मुस्लिम के बारे में, जैसे मैं आपको एक ट्रेडिशनल सेंस में कह रहा हूँ, उसको उसमें कोई परवाह नहीं है कि अगर किसी ने किसी ऐसे इंसान को कत्ल कर दिया कि जो मुसलमान नहीं था तकलीदी सेंस में, लेकिन उसको सिर्फ उसकी फिक्र है कि जो जिसको हम मोमिन कहते हैं तो उसके लिए सज़ा ये होनी चाहिए। वो तो यही ये कह रहा, कुछ ऐसे, हाँ, तो वो कुछ यही ऐसे, कह रहा। हाँ, ऐसे आप सोच सकते हैं, ऐसे आपको करने का हक है। उसकी मैं वजह है सोचने की। वेरी क्विकली आई वांट टू ऐड टू दैट पॉइंट, क्योंकि आप बोलिए। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर वेल इंटेंशन्ड पीपल, दे आर वेरी, आई एम वेरी क्यूरियस टू सी देयर वे ऑफ थिंकिंग। जो भी सेंटेंस लिखा जाता है उसको उसी के म्यार के ऊपर जज किया जाता है जैसे कि वो लिखा गया है, अनलेस वी हैव सफिशिएंट रीजन टू गो अदरवाइज। लेकिन मुसलमानों को, आप जैसे मुसलमानों को जो सफिशिएंट रीजन ये है कि यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक असम्पशन है कि ये कायनात के बनाने वाले ने लिखा है, देन यू मिक्स इट अप विद योर मोरालिटी कि वो कायनात का बनाने वाला वो काफरों के कत्ल को क्यों नहीं उस तरह इक्वली देख सकता। ये आपकी असम्पशन है अबाउट दिस सर्टेन कैरेक्टर ऑफ द गॉड, जिसकी वजह से आप इसके इस लफ्जी मायने को कि मोमिन का कत्ल मत करो, आप इसका मतलब कुछ और ढूंढने के लिए बेताब हो रहे हैं। लेकिन इन एनी अदर बुक, अगर ये कोई और रिलीजन की बुक होती जिसपे आपका बिलीफ ना होता, जिसको आप इतनी कंसेशंस देने के लिए तैयार ना होते, यू वुड हैव वेरी इजीली टेकन इट ऑन द वर्ड वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है आपने उसको उसी वैल्यू पे ले लेना था। सो यू नो, वी बीइंग द आउटसाइडर्स नाउ, वी बीइंग द क्रिटिक्स ऑफ इट, हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे। और ये फिक इसके ऊपर क्लियर है कि आप किसी मुसलमान का काफिर का कत्ल करने पे उसको सजाए मौत नहीं दे सकते, आपने खून बहा देना उसका। ये इसके ऊपर फिक में कोई नहीं है कि आप मुसलमान को अगर किसी मुसलमान ने किसी काफिर का कत्ल करते, दिम्मी के जो दिम्मी है आपके, जो आपकी रियासत के अंदर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के साथ रह रहा है, आप उसको सजाए मौत नहीं दे सकते। कितना अजीब रूल है। अब ऑफ कोर्स आप यही कहेंगे कि हाँ भाई ये तो फुकहा की है, कुरान के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, बट द पॉइंट इज, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि मे बी ऑल दीज कॉरेस्पॉन्डिंग फुकहा फ्रॉम ऑल दीज 1400 ईयर्स उनको समझ नहीं आई। अब इन द मॉडर्न डे एंड एज गांधी साहब और आप जैसे लोग जो हैं एकेडमिक लोग अपनी इन्फ्रेंस डाल के सही मायने तक हमें लेके जा रहे हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि उन 1400 साल में जितने काफिर मुसलमान के हाथों मरे होंगे, जिनको इंसाफ नहीं मिला होगा, उनका क्या कसूर है? why did they have to suffer? बिकॉज अल्लाह मियाँ ने इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं रखी। ये तो इंसल्ट नहीं है उस गॉड की जिसने इतनी बड़ी यूनिवर्स बना दी, वो ऐसा वर्ड नहीं लिख सका, वो उसको जब लिख रहा था वो भूल गया। मेरे पास वो हदीस है, वो कुरान की आयत है, उसके ऊपर पूरी हमने इसके ऊपर बात भी की थी। हजरत मोहम्मद ने कहा कि अगर मुझसे मशवरा लेना है, वो जो पेट्रियन था हजरत मोहम्मद का, एंशिएंट पेट्रियन, कि अगर मुझसे मशवरा लेना है तो पहले थोड़े से ना आर्म्स टैक्स दे दो, यानी कोई खरात फरूद कर दो। तो लोग भाग गए। तो फौरन ही तफसीरों में आता है कि एक दिन 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो फिर लोगों को आना वो बंद हो गए। तो फौरन ही अल्लाह मियाँ को एहसास हुआ, उन्होंने उसको नस्ख करके तनसीख करके उसको नई उसके ऊपर आयत भेज दी। सो ये कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लोहा महफूज में महफूज यूनिवर्स बनी थी, अल्लाह ने तभी कुरान बना लिया था, कुरान का प्लान मैन्युस्क्रिप्ट लिख दिया हुआ था अपने ज़हन में, एंड देन ही इज डूइंग इट, जस्ट डजंट ऐड अप। यू नो, इसका लोग इसको समझते हैं कि यार आप इसको कॉमेडी में लेके जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे हैरत ये होती है, इतने एकेडमिक्स जो हैं ये इसको बेचारे, आप लोग इतना खींच तान के इसको सीरियस लेना चाहते हैं, बट दिस कैन नॉट बी टेकन सीरियस। दिस बुक इज फुल ऑफ होल्स, फुल ऑफ यू नो childish, ridiculous comedy.
کامیڈک ایررز ہیں اس کے اندر. میں یہ کہتا ہوں اے لوگ جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو, یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے. تو یہ اللہ انہوں نے کہا جو امیر لوگ ہیں وہ دے دیں. تو امیر لوگ جو تھے وہ غائب ہو گئے. وہ کہتے یار ہم نے مشورہ تو کرنا لیکن ہم صدقہ نہیں دینا چاہتے, ہم اتنا بھی کنسلٹیشن فیس نہیں ہم نے دینی. تو فوراً ہی بعد میں یہ والی جو ہے وہ لٹرلی آفٹر 1 day یا 1 hour یہ والی آیت آ گئی, کیا تم ڈر گئے, میں تو مذاق کر رہا تھا, کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے. اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو تم تو نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ فوراً اس کے اوپر یہ تنسیخ ہو گئی یہ پرانی والی آیت کی. سو ہاؤ دیز آر کامیڈیکل. یہ تو ایک وہ انسان مار رہا ہے, ایون میرے جیسا انسان بھی, ایک عام انسان بھی کوئی نظریہ جو نیا آرگومنٹ اگر اف آئی پٹ اٹ فارورڈ, میں اس کی وار گیمنگ کرتا ہوں کہ اس آرگومنٹ کا ادھر سے کیا جواب آ سکتا ہے, میرے ناقدین اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے وغیرہ. جب میں نے, اور یہ اس کی پریکٹس میری بک لکھتے وقت ہوئی تھی کہ جب میں بک لکھ رہا تھا میں نے اپنے پورے سینٹینسز کے اسٹرکچرز چینج کر لیے تھے جسٹ بیکاز اٹ مائٹ بی مس انٹرپریٹڈ بائی ادر پیپل. تو میرے جیسا آدمی تو کائنات کے بنانے والے سے نہیں ہو رہا. Obviously this is being done by the 7th century man being made up. اور ہمارے پاس اس کا اچھا خاصا میرا پورا فولڈر ہے کہ حضرت محمد آیتیں بناتے تھے بیٹھ کے جب ان کو کوئی ہوتا. وہ اندھے والی کتنی مشہور ہے وہ کہ وہ مومن آپ برابر نہیں ہے ان لوگوں کے جو جہاد کرنے جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں. لیکن پھر وہ اندھے بندے نے کہا رسول اللہ میں کیا کروں, میں تو جہاد نہیں کر سکتا. پھر ایکسپٹ دوز ہو ہیو سم سارٹ آف ڈسیبلٹی. سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. دیکھیے میں آپ نے کافی باتیں کہتی ہیں, مجھے شاید باتیں یاد نہ رہی ہوں تو کوئی بات نہیں. میں پہلی بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے لیے ایک اسمپشن کر رہے ہیں کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے ایز اے بلیور بات کر رہا ہوں. میں اگر جیسے آپ نے بات کی وار گیمنگ کی, میں تو اسٹیج پہ جاتا بھی نہیں. میں آپ سے اس کتاب کی روح سے بالکل ایز این ایکیڈیمک ٹرائی کر کے بات کرتا ہوں کہ اس کتاب کے مطابق. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ خدا نے بھیجا ہے, خدا نے یہ کہا, میں آپ سے یہ بات کر ہی نہیں رہا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر اس کاتب ہیں, کتاب ہیں, آپ 1 کہیں یا 10 کہیں, اس پہ بھی مجھے اعتراض نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس بک کے اندر جو کلمات جس سینس میں استعمال ہوئے ہیں اس کلمات کو اس سینس میں نہ استعمال کرنا یا نہ سمجھنا یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ہی اس کی اوور تھرو آؤٹ دی ایئرس ایسی انٹرپریٹیشنز لکھ دی ہیں, ایسی ٹرانسلیشنز کر دی ہیں کہ جن کو ہم سے مراد all the ulamas of the past 1400 years, ہم سے مراد وہ میں کہوں گا کہ پاسٹ 1200 ایئر آنورڈ سے ہمارے پاس یہ چیز آ رہی ہے. جیسے آپ سے شاید اس بات کے بارے میں پہلے بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے اپنے طور پہ بہت ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول کے زمانے کے پہلے 30-40 سال تک ہمارے پاس کیا پرائمری ریکارڈز ہیں. جیسے آپ جتنی بھی آپ قرآن کے اسلام کے قرآن کو ہٹا کے اسلام کے بارے میں یہ جو بھی چیزیں اکٹھی کرنا چاہیں گے, میں نے اگر کوئی کسی کے پاس ہے تو آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کوئی پرائمری ریسورسز نہیں فائنڈ کیے. یعنی اتنی بڑی مملکت بن گئی 30-40 سال میں, یہاں سے وہاں پھیل گئی, بعد میں بنو امیہ آئے, اس کے بعد ان کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے تھے, ایک میں 4-5 خلیفہ تھے, لیکن شروع کے 30-40 سال کی ہمارے پاس ریٹن ریکارڈز نہیں ہیں. اب ہمیں اس کی جھلکیاں ملتی ہیں کہ بنی امیہ کے زمانے میں جب انہوں نے کعبہ کے اوپر چڑھائی کی تھی, یہ زبیر کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی تھیں, دوسرے خلیفہ ہو گئے تھے, خارجی ہٹ گئے تھے, تو ہر ایک کے پاس ایک ڈفرینٹ ورژنس بن رہے ہیں, ہر ایک کو اپنی چیزیں جوڑ رہا ہے. تو یہ اس چیز سے مجھے اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ لڑائیاں ہوئی ہیں, بحثیں ہوئی ہیں, لیکن پرائمری ریسورسز ہمارے پاس جن کی بنیاد پر یہ انٹرپریٹیشن لکھی گئی ہیں کہ ساری بنو عباس کے زمانے میں لکھی گئی ہیں, دیٹ ڈونٹ گو بیک ٹو 1500 ایئرس, ایٹ موسٹ دے گو بیک ٹو 1200-1300 ایئرس اگو. ہمارے, اور اس چیز کو آپ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ ہمارے آپ آج بھی آپ علماء سے بات کریں گے, جیسے آپ مبشر قادری سے آپ نے بات کی تھی, میں نے سنی تھی, ان صاحب نے کبھی بھی اجتہاد کا میں نہیں ویسے بولوں گا, ان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ باب اجتہاد کا یا سوچنے کا جو باب ہے, دروازہ ہے, وہ ان کے لیے بند ہو چکا ہے. تو جو کچھ اس زمانے کے لوگوں نے لکھ دیا وہ ان کے لیے ایک ایسی مقدم چیز ہو گئی کہ اس کے اندر وہ تحریف کر بھی نہیں سکتے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے آپ لوگوں کی بات کی غامدی صاحب وغیرہ سے, ان سے میں بہت باتوں پہ ڈس ایگری کرتا ہوں. انفیکٹ ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے کہ جس سے میں اپنی ذات بولوں کہ 100% اگری کرتا ہوں, اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر کی اپنی عقل ہے, ہر ایک کنسیپشن آف دا ورلڈ, گاڈ, دیز تھنگس اٹس باؤنڈ ٹو بی ڈفرنٹ, کیونکہ ہم سب سبجیکٹیو ہیں. یو کانٹ آبجیکٹیفائی سم تھنگ وچ از اے سبجیکٹیو ایکسپیرئنس. لیکن یہ لوگ جو آج کوشش کر رہے ہیں
یہ اس قرآن کے اسی آیات کے مطابق کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی عقل یوز کر کے اس کتاب کی روح سے آنیسٹلی بات کرنی چاہیے. I buy your argument. I buy your argument and میں اس پہ بڑا سمپیتھیٹک ہوں کہ جو حدیثیں ہیں ان کے وہی ہمیں کانٹیکسٹ دیتی ہیں ان ساری آیات کا. لائک فار ایگزامپل یہ اندھے نے کہا کہ میں کیا کروں تو وہ بعد میں وہ بٹ بعد میں ایڈ کیا گیا. دیٹ کمز فرام حدیث. اوکے, ادروائز اگر قرآن کو ہم ویسے ہی پڑھیں تو ہمیں نہیں پتہ چلنا تھا کہ یہ کب آیا, کیوں آیا, کیا کوئی اسی بات پہ میں آپ کو سر آپس اللہ کے بارے میں کہہ دوں, کیونکہ میں بات سے بات نکل رہی ہے. یہ اعتراض مجھے بھی تھا اور میں نے بھی یہ سنا تھا, میرا بھی پہلا یہ اعتراض تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں اور ان کے ہمیں نام نہیں پتہ ان لوگوں کے, یہ کون تھے, کیا تھے, کیا کرتے تھے, ہمیں اس کے لیے بیک گراؤنڈ کہاں سے ملے گا. اور یہ جو آپ نے پہلے اگزامپل دی تھی کہ انہوں نے ایسے کہا تو یہ آیت آ گئی, ایک بوڑھا آدمی تھا یہ آیت آ گئی, عمر نے سودا جو حضور کی کہتے ہیں بیوی تھی ان کے بارے میں ایسے جا رہی تھی, ایسے ہوا تو پھر یہ آیت آ گئی. عمر نے کہا کہ یا رسول آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, آپ کی بیوی ایسے کیوں کرتی ہیں. تو ایسا تھا کہ رسول کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میں دیکھیں اس بارے میں جو بات ہے وہ بات ہے, جب رسول کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ایسا تھا کہ خدا عمر کی سائڈ لے کے خاص قرآن میں آیتیں بھیج دیتے تھے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اب اس کے پیچھے اگر ہسٹری پہ جائیں گے تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی, کیونکہ میں نے بہت ریسرچ پرسنلی کی ہے میرے انٹرسٹ کے لیے کہ جب 30-40 ایئرس کا وی ہیو نو ریکارڈ تو یہ ہسٹری کیسے ڈیولپ ہو گئی. اس کی بنیاد پہ ایسی ایسی باتیں لوگوں نے لکھ دی کہ میں نے یہ سے سنا, اس سے اس نے سنا, سب بندے مر گئے, سارے بندے فارس کے, کوئی اندھا ہے, کوئی بوڑھا ہے, ایسے ٹریول کر رہے ہیں, 6-7 لاکھ چیزیں جمع کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, اور کسی ایسے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی جس کو یقین ہے کہ بھئی وہ سچا ہی تھا, وہ سچا ہی تھا, سچا ہی تھا. چلو سب مان بھی لو, تو جس صحابی کا بھی نام لے رہے ہیں کہ ہاں وہ صحابی تھا, صحابی تو سب سچے نہیں. قرآن کے اندر خدا کہتا ہے کہ یا محمد تم منافقین میں گھرے ہوئے ہو, تم نہیں جانتے وہ منافقین کون ہیں, ہم جانتے ہیں. تو حضرت عمر بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا, اور قرآن کا یہ حکم ہے کہ جو کچھ امتیں تم سے پہلے گزر گئی. میری قرآن سے ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے نا, ایک انٹلیکچوئل پرابلم ہے کہ ہیڈ آ گیا تو ہم جیت گئے, ٹیل آ گیا تو تم ہار گئے. دونوں طرف سے دونوں بیسس کور ہوتی ہیں, ہر طرف سے گول مٹول بات ہوتی ہے, بڑی ایسی لاجک ہوتی ہے. فار ایگزامپل فار دا ججمنٹ ڈے کہ ہمیں پتا ہے قیامت کب آئے گی, پوچھیں گے تو بتا دیں گے, اللہ کو پتا, بھائی مجھے کیا پتا, دس از ناٹ ایون این آنسر. بٹ اس میں کیا ضرورت ہے, کیوں نہیں بتانا. Anyway, that doesn't prove, that doesn't, but I'm just saying کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا, جو ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ایک سینٹرل میسج اس میں سے نکلتا ہے. مجھے جو سینٹرل میسج لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے ایک شارلٹن نے یہ بک لکھی ہے اور اس نے دونوں طرف سے کھیلا, بڑی چلاکی سے اس نے یہ باتیں کی ہیں. لیکن چلاک چاہے جتنا مرضی چلاک کیوں نہ ہو, there are some mistakes or whatever. Let's just wrap this up on the point جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے پاس شروع کی ہسٹری نہیں ہے, اور جو شروع کی ہسٹری ہے وہ حدیثیں ہیں, اور جو 200 سال بعد لکھی گئی, 150 سال بعد لکھی گئی. Again, who is to be blamed for all of this? Who is to be blamed? کیا یونیورس کا بنانے والا بگ بینگ کر کے بیٹھا رہا, ڈائنوسور آتے رہے, کیمبرین ایکسپلوژن ہوا, پھر ڈائنوسور لگے رہی, اتنے دیر باندر بیچارے پھرتے رہے, ہومینٹس پھرتے رہے دنیا پہ, اینڈ میں 2000 لیٹس سے آخری 5,000 سالوں میں نبی آنا شروع ہو گئے, اور یہ لیگیسی چھوڑی ہے آفٹر 4. اتنا تو دنیا کا جو سب سے نالائق ترین بچہ ہوگا نا ہماری دنیا میں, اگر اس کے پاس بھی 14 ارب سال ہوں گے ٹو کم اپ ود اے نائس ماسٹر پیس, he would do a far better job than this book, جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. So I don't know, Stoic, you want to add something, but I'm really sorry, I'm sympathetic towards your worldview, but I can't buy it. میں آپ کا اس کا آنسر دے دوں اس سے پہلے. اسٹوئک ہیں پیچھے, نظر نہیں آ رہا پیچھے اور کون کون ہے, لیکن دیکھیں یہ عبسہ وتولیٰ کی بات کی تھی, اور اسٹوئک سے ہی میری بات لاسٹ ٹائم ہو رہی تھی کہ ابو لہب کون تھا. جیسے یہ کچھ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ اب جنہوں نے غور نہیں کیا انہوں نے ایسے کرچز کو یوز کر لیا کہ جن کرچز کے اوپر ہم اعتبار, اس اوکے کسی کو کرنا تو بھلے کرے, لیکن قرآن کے اندر سے ہی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ وی کین کنیکٹ دیز پیپل اف وی وانٹ ٹو. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ عبسہ وتولیٰ میں جس شخص نے فراؤن کیا, اسکاؤل کیا, ٹرن اوے کیا, وہ شخص کون ہے, اس شخص کا ذکر سورہ بقرہ میں پہلے آ چکا ہے. تو اس کی میں کہتا ہوں اس کتاب کا انداز ہے کہ اس کتاب کے اندر, اس سورہ کے اندر ان کلمات کو دوبارہ دہرایا گیا اس بندے کے بارے میں جو سورہ بقرہ میں آیا ہے. ایک ایسی تمہید باندھی گئی ہے کہ جس کے ساتھ I want to know this, and I want to know کہ اگر آپ نے حدیث کو ریجیکٹ کر دیا تو how did you come to the conclusion یہ اسی بندے کی بات ہو رہی ہے. وہ ورس ہے قرآن, ایک ورس, وہ ورس کون سی ہے؟ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا. جیسے ابو لہب کہہ رہا ہوں, ابو لہب کے بارے میں مجھے یاد ہے, میں ایسے بات سے بات نکال رہا تھا کہ میں
میں جیسے میں پوائنٹ کیا کہنا چاہ رہا تھا، میں پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے یہ احترام سے بات کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں آپ لوگوں کو جو میجورٹی اعتراض ہے، میں نے جو دیکھا ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے. ایک ہے تاریخ کے اوپر، اور تاریخ کے اوپر اعتراض کرنا ہسٹوریکل ڈسکشن کہ ایسا واقعی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کیا کسی نے کسی کے بارے میں ایسے کہا 200 سال 250 سال کے بعد، کیا واقعی ایسی بات تھی یا نہیں تھی، اس بندے کی کیا پولیٹیکل لیننگس تھی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا، ہمیں کیا پتہ. ہم وی کین گیس کسی بھی ہسٹوریکل فگر جو کتنی امپورٹنٹ بن گئی ہو 250 سال کے بعد، باتیں جمع کرنا اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. وی ہیو ٹو یوز ہسٹری، سیکولر ہسٹری ٹو جج بٹوین اٹ. As far as the text comes, the primary source, the only source جو academically I'm convinced کہ ہمارے پاس survive کیا ہے from that day onwards, which is the Quran. میں یہ کہتا ہوں میری عقل کے مطابق کہ اس کتاب کے اندر اگر کسی کو اعتراض کرنا ہے احترام کے ساتھ، انٹرپریٹیشنس کو اٹیک کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس کے کلمات کو، اس کی لینگویج کو سمجھ کر اس کے اوپر اٹیک کریں. جیسے کبھی کبھی میرے لوگوں سے بات ہوتی ہے اور بڑی عجیب چیزوں پہ، بہت بیسک باتوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ یوم یہاں پہ اس سینس میں آیا ہے، یہاں پہ اس سینس میں آیا ہے، یہاں اس پہ میں کس کا 7 قصور آیا ہے؟ ہے. ویری کوئکلی، لیکن اس میں کس کا قصور ہے کہ جب آپ کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کا میننگ وہ نکال رہے ہیں جو آپ نہیں نکال رہے. اب ہم کیسے اس کا ٹاس کریں کہ جو آپ ابو موسیٰ بھائی بتا رہے ہیں دیٹ زنیم کا وہ مطلب ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جو آج تک پہلے کسی نے نہیں کہا. ہاؤ کین اس میں بھی کس کا قصور ہے؟ یہ تو ڈکشنری سے ورڈ لکھے ہوئے ہیں نا. دیکھیں اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ ہسٹوریکل اسٹوئک آپ نے دیکھا نا زنیم کے ورڈ کو ڈکشنری میں؟ جی وہ ولد الزنا ہی ہے ڈکشنریز وغیرہ میں. تو وہ گلزار نے بھی دکھایا تھا، وہ مل جائے گا میرے پاس. اب اس وقت ایٹ ہینڈ ڈکشنری کھلی نہیں ہوئی. اچھا میرا اتنی دیر چلیں، آپ اتنی دیر دیکھ لیں اگر آپ کو ملتا ہے. میرا ان سے 1-2 سوال تھے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مطلب نتھنگ اگینسٹ یو، بالکل یہ آنیسٹ سوال ہے، کوئی میں آپ کو اس میں ڈاؤن پلے نہیں کر رہا. سوال بڑا بیسک ہے. وہ یہ ہے کہ آپ پھر ہمیں کوئی ریزن بتائیں کہ میں کیوں آپ کی بتائی ہوئی بات کو زیادہ ویٹیج دوں بجائے کہ جس کو مسلمان خود بھی کہتے ہیں جمعیت کے. مسلمانوں کی جو جمعیت جو ہے وہ اس نے اس میں جو اسکالرشپ ہے 1400 سال کی یا چلے 1200 سال کر لیں، اس کی جمعیت کے خلاف اگر آپ کوئی پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں تو وائی شوڈ آئی ٹیک یور ورڈ رادر دین دیئر ورڈ؟ اس کا کوئی آپ کے پاس ریزن ہے؟ دیکھیں یہ تو میں آپ سے لاجیکل آرگیومنٹ کروں تو میرا جواب یہ ہوگا، یہ آرگیومنٹ آپ سیم خود ریپیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں میجورٹی ڈز ناٹ مین کہ وہ رائٹ ہے. جو بات صحیح ہے وہ بات صحیح ہے. اس کو اچھا میں آپ کو اسی کا آنسر دے رہا ہوں. دیکھیں اگر بھلے میجورٹی بھی، میں آپ کو یہ قرآن کا اصول بتا رہا ہوں کہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ اگر بھلے میجورٹی غلط بات کرے، اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم صحیح بات کر رہے ہو تو اپنی بات پہ اڑے رہو. اور یہی چیز ہم آج کے زمانے میں بھی اس چیز کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. شاید میں اپنا کوشچن صحیح پریزنٹ نہیں کر پایا. میں آئی انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ میجورٹی، میں میجورٹی والا آپ کو آرگومنٹ دے ہی نہیں رہا. میجورٹی از ناٹ دی ایشو. ایکسپرٹس کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے ٹھیک ہے، تو اس میں یہ اسکالرشپ ہوئی ہے اور ان کا اگر ایک ویو ہے، ایک متواتر ویو جس کو بولتے ہیں، وہ کیوں معتبر نہیں ہے اور آپ کا خیال کیوں معتبر ہے؟ میں اس کی بیسس جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کریڈینشیلز اس حساب سے کیا ہیں. ٹھیک ہے، میں اسی چیز پہ آ رہا تھا. دیکھیں کسی بھی لینگویج کو میں آپ سے میں ایک ریلیجس بندہ بن کے آپ سے بات نہیں کر رہا. اگر میں آپ کو کوئی بھی کتاب دوں اور بولوں اس لفظ کا مطلب کیا ہے، آپ اس لفظ کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر آپ کو لینگویج آتی ہے بیسک ایک انٹرمیڈیٹ لیول تک یو کین ریڈ اے ٹیکسٹ، ٹھیک ہے. اگر اب وہاں پہ ایک لفظ آ گیا جب آپ کو نہیں پتہ ہے تو یا تو آپ دیکھیں کہ اس سیم ورڈ کا کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے. ہم کسی بھی لینگویج میں وی کین گیسٹیمیٹ، لیکن یہ بیسٹ آپشن نہیں ہے. سیکنڈ وہ ہے کہ اس سیم ورڈ کو اس کتاب کے اندر کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. اگر آپ کو وہ نہیں مل رہا، یہاں پہ میں آپ سے یہ نہیں کروں گا. ایک منٹ، میں پوائنٹ اس لیے دے دوں تھرڈ بات پہ جا رہا تھا. میں چلو لکمہ دے دوں اس لیے کیونکہ یہ ضروری ہے ڈیفرینشیٹ کرنا. ایک لفظ کے 2 مختلف میننگ ہو سکتے ہیں. اس میں ہمیں جو ہے نا کہ انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے ٹیکسٹ کو، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس کا ڈکشنری والا میننگ دیکھیں گے، اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لفظ جو ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے، اس جملے میں اس کی کیا سینس بن رہی ہے. پھر آپ پہلے ڈکشنری یوز کریں گے. آپ پہلے ڈکشنری یوز کریں گے. جی پہلے ڈکشنری کا بیسک میننگ جاننے کے لیے اس کی ڈکشنری یوز کریں گے، اس کے اندر اس کے مختلف ڈیفینیشن دیکھیں گے، اور جون سی ڈیفینیشن اس کانٹیکسٹ کے حساب سے فٹ بیٹھتی ہوگی دیٹ ول بی
the most probable और अगर उस कॉन्टेक्स्ट के होते हुए जो सर्टेन डेफिनेशन फिट कर रही है एंड देन अल्लाह का द ओरिजिनल ऑथर कम्स एंड सेज कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, फिर मैं उस ओरिजिनल ऑथर कहूंगा बेड़े करके आपके कि आपने इतना बुरा लिखा है, आपने इतना बुरा लिखा है कि आपने वर्ड वो पिक किया जिसके पहले 10 मीनिंग्स हैं, और 10 मीनिंग्स में जो सेंटेंस आपने पिक किया उसके अंदर एक वर्ड जो है वो बहुत इट मेक सेंस, हमने वो अप्लाई कर और आपने कहा नहीं इसका ये मतलब नहीं, इसका वो मतलब था. So that would either be very poorly written or it means something else. अगर हम ज़नीम की ही बात करें, ठीक है, मैं आपकी ही मेथोडोलॉजी, देखें ये आपने जो बात स्टोइक में बात की, चले मैं आप ही की बात ले लेता हूँ, ठीक है, हम आपकी मेथड, क्योंकि आपने अपनी मेथोडोलॉजी प्रेफर की है, मेरे पास एक मेथोडोलॉजी, हम उस पर डिफर एकेडमिकली कर सकते हैं, डजंट मैटर, हम डिक्शनरी पे भी चले जाते हैं. नहीं, तो मैंने मुझे एतराज था, नहीं अभी आगे नहीं जाते. मैंने जो आपसे डिफर किया है, मैंने अपना रीजन दिया है. अगर आप मुझसे डिफर करते हैं उस बात पे तो आप मुझे रीजन दें. मैंने रीजन ये दिया था कि एक ही लफ्ज अगर दूसरी जगह किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है तो उसका मतलब मुख्तलिफ है. इसका ये जरूरी नहीं है कि आप वही मतलब फिर पीछे भी अप्लाई करें. मैंने ये रीजन दिया. अब आप बताएं. ठीक है, मैं देखिए मैं बात आगे चलाने के लिए उस बात को फिलहाल छोड़ रहा हूँ, मेथोडोलॉजी बात पे, क्योंकि उस पर अलग बात छिड़ जाएगी. मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर हम खाली ज़नीम के बारे में ही बात करें, अगर आप डिक्शनरीज पर भी खाली जाए, मैंने एक लिंक भेजा है, अगर आप ट्रस्ट करें खोलना चाहें तो पहले खोल के देख लें. देखें ज़नीम, अगर आप डिक्शनरीज भी यूज़ करेंगे, अब मुझे एतराज़ जो था गुलजार भाई से वो ये था कि उन्होंने वो डिक्शनरी यूज़ की जो एक मौलवी साहब ने अपने फ़हम जिस तरीके से कुरान को समझाए उसमें जो मतलब लिख दिया वो चीज़ पान कर दिया, जो मैंने लिंक शेयर किया था. हाँ, ये अब इसमें अगर आप नीचे जाएंगे, आप लेन की डिक्शनरी में चले जाएं मिसाल के तौर पर, तो आप मुझे खुद पढ़ के अगर बता दें, नीचे चलते अगर आप लो डिस्पाइज्ड इग्नोबल मीन बास्टर्ड स्ट्रेंजर आउटसाइडर. ठीक है, अब नीचे चलते जाएं, मैं आपको लिसान अरब दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लेन देख लें, ज़नाई टू कमिट एडल्टरी फोर्निकेट होर, ये जना है, ये दूसरा वर्ड आ गया. तो आप अगर इस पे नीचे चले जाएं, जो नेक्स्ट डिक्शनरी आपके पास आ रही है लेन वाले, जी आपको तो apply to a goat and apparently to a sheep also having two metals such as termed, यही है, और ज़नामा calamity misfortune और evil accident, आपको evil accident, इसके ये तो ज़नामा है. हाँ जी, ये ज़नीम है. अब ओके, apply to a goat. आप इसका बताएं कि इसकी क्या रेफरेंस बनती है. आप आगे देखेंगे, आप मुज़न्नम, नीचे जो नीचे ट्रांसलेशन दी गई मुज़न्नम, ये उर्दू में भी बोलते हैं मुज़न्नम, जिस शख्स के ऊपर जन्म किया गया हो, वो कौन है? वन एडॉप्टेड अमंग अ पीपल टू whom he does not belong. तो एक लिटरल मतलब जो ये था कि आपने किसी शीप के कानों में छेद कर दिया ताकि वो पहचान में रहे कि मुख्तलिफ है, उसके मजाजी सेंस में अरब उस ज़माने के मुज़न्नम को वो शख्स कहते थे कि जो ऐसी कम्युनिटी में है जो उस कम्युनिटी में बिलोंग नहीं करता. अब आप इसी मतलब को लेके जाके उस कुरान की आयत में रखेंगे तो बात क्या की जा रही है कि लोग हैं जो कि आके रसूल के साथ काम करने के लिए राज़ी नहीं हैं, अच्छे काम करने के लिए राज़ी नहीं है, मुज्तमा सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, वो ज़नीम है. वो दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी बट दे डू नॉट बिलोंग टू इट. अगर आप नीचे और चले जाएं, लिसान अरब इसी के नीचे आएगी. एक मिनट, आपकी इंटरप्रिटेशन गलत साबित हो जाती है. सोसाइटी तो मेजॉरिटी उस टाइम वो थी जो कि हजरत मोहम्मद के पैगाम पे ईमान नहीं ला रही थी. तो दैट मीन्स आउटसाइडर तो फिर हजरत मोहम्मद हो गए उस हिसाब से. He was the one who wanted a change in the society, so he was the one bringing up a new idea. लोग तो एक खास आइडिया पे थे. तो इसके अंदर अगर आपने ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है कि ऐसी चीज जो कि अपनी सोसाइटी को बिलोंग ना करती हो, तो इफ एनीथिंग, इफ एनीवन, दैट्स हजरत मोहम्मद हिमसेल्फ. चलें इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं, इस पूरी आयत के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि क्या ये आउटसाइडर की बात हो रही है. आप 68:10 से शुरू कर लें. 68 से शुरू करते हैं. लिहाजा तुम उन झुटलाने वालों के दबाव में हरगिज ना आओ. ठीक है, ये तो चाहते हैं कि कुछ तुम मुदाहनत करो तो ये मुदाहनत करें, यानी तुम लड़ो, ये चाहते हैं कि तुम पंगा लो तो हम भी पंगा लें. हरगिज ना दबो किसी ऐसे शख्स से जो बहुत कस्में खाने वाला बेवकत आदमी है, यानी जो लोग ऐसे कस्में कुस्में खाते रहते हैं, उससे ना डरना. मोहम्मद ताने देता है, चुगलियां करता फिरता है, यानी अब ये ताने देता है, फफे घुटनी की माई बना हुआ है, हमारी बुराइयां चुगलियां करता. आगे चलिए. भलाई से रोकता है, जुल्म और ज्यादती में हद से गुजर जाने वाला है, सख्त बद अमल है, जफाकार है. जफाकार सिंफुल है, यानी गलत काम करता है. असीम सिंफुल. हाँ, भलाई से रोकता है, यानी यहाँ पे उसकी बुराइयां इस वक्त हो रही हैं इस बंदे की
کہ ان لوگوں سے مت ڈرنا جو یہ ہے جو بھلائی سے روکتا ہے, ظلم و زیادتی کرتا ہے وغیرہ 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 وغیرہ. اور اگین دس از آل فرام دا ورلڈ ویو آف اسلام. اچھا برا یہ سارا کچھ اسلامک ورلڈ ویو سے بات ہو رہی ہے, اس کو ہم آبجیکٹیولی بھی نہیں کہہ رہے. لیکن آپ کنٹینیو کریں حارث. چلیں. اور ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل ہے, یعنی ان سب ایوب کے ساتھ, لیٹس جسٹ ٹرائی سم ادر ٹرانسلیشنز as well, just for کہ چھوٹا سینٹنس ہے اس میں انگلش کی بھی ایک اچھی ٹرانسلیشن بنتی ہے, مور اوور, ایز ان کہ یہ ساری چیزیں تو ہم نے بتا دی, اینڈ آفٹر آل دیٹ ہی از دس. تو وہ کیا کوئی ایسی دیکھیں اس میں بات سر ایک سیکنڈ میں اس کو اسی سینس میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود پڑھ لیں, آپ خود پڑھ لیں, آپ خود ایک دفعہ کانٹیکسٹ میں پڑھ لیجیے. کسی ایسے شخص کے کہنے میں نہ آ جانا وہ جو قسمیں کھاتا ہے ذلیل اوقات ہے, مہین, یعنی یہ ورتھ لیس ہے, ذلیل ہے, برا ہے وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ چغلیاں ہو رہی ہیں, تان امیز چغلیاں کرنے والا ہے, بیکار, کمینہ, عجیب, ایب گو, چغل خور ہے وغیرہ وغیرہ. مال میں یہاں پہ برائیاں ہی ہوئی جا رہی ہیں. I mean look at this, I mean it's still again very ordinary book. سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے, کرول ہے. اب ہاں زنین, اب یہاں پہ آپ نے جو زنین کا ہمیں مطلب بتایا, اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ صرف اس کی سخت الفاظ میں برائیاں ہو رہی ہیں, یعنی بد عمال ہے, زیادتی کرنے والا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, چغل خور ہے وغیرہ. اب اس میں ایک دم سے باہر سے آیا. I get that کہ even you can probably fit that in as well, but it flows with کہ جب میں آپ کو کہتا ہوں کوئی کتا ہے, کمینہ ہے, پھر اگلی گالی وہ BC ہی نکلے گی. اچھا میں آپ کو اس بارے میں ایسے بولوں, دیکھیں آپ اگر اس لفظوں سے, اور لفظ کچھ ایسے ہیں جو کہ ہم اردو ہندی میں بھی سمجھ جاتے ہیں, میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ جہاں سے آپ نے شروع کیا, وہ ایک شخص کو, کیونکہ فرسٹ پرسن میں سیکنڈ پرسن میں بات کی جا رہی ہے, ایک شخص کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو, اس کو آکے ٹائپ دیا جا رہا ہے, ایسے شخص کو مت فالو کرو جو اچھے کاموں سے روکتا ہے, جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, جو کرول ہے, اور ان سب کے بعد ظلیم ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ حرام زادہ ہے. میں آپ سے یہ اکیڈمکلی اعتراض کروں گا کہ ایک شخص جس کے آکے ٹائپ, جس کی کیریکٹر, ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے, یہ اعمال کرتا ہے, یہ عمل, ایک بندہ اپنی فری ول سے ایسے عمل کر رہا ہے, تو کرتے 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 ایک دم میں یہ کہوں کہ اس کی تو پیدائش غلط ہے, کہ یہ میک مور سینس کرے گا, یا یہ کہنا کہ یہ ایک ایسا آکے ٹائپ ہے کہ وہ شخص منع کرتا ہے للخیر سے, وہ ان چیزوں کے اندر کرنے پہ تلا ہوا ہے, معتد, وہ ٹرانسگریس کرتا ہے اپنی باؤنڈس کو, اور اس سب کے بعد وہ ظلیم ہے. وہ اس کمیونٹی میں ہے, لیکن اس کمیونٹی میں رہنے کے باوجود بھی وہ بلونگ نہیں کرتا. کیا چیز آپ کو زیادہ مناسب لگے گی؟ وہ کیونکہ کوئی بلانگ نہیں کرتا, تو اس کا مطلب کوئی بھی بندہ اس کمیونٹی میں بلانگ نہیں کرتا. جو بھی آؤٹ سائڈر اور ملٹی کلچرلزم, امریکہ کا ویزا لگوانے جائے, ڈونٹ لسن ٹو ہم, دیٹ ول بی دی آرکیٹائپ اکارڈنگ ٹو یور ڈیفینیشن. اسی لیے اٹ از یس آؤٹ سائڈر کا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس کے اندر ایک سوسائٹی میں اگر میجورٹی آف دا جو بھی کہہ لیں, ایک سوسائٹی میں لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, اور اس ایک سوسائٹی میں یو گاٹ اے بلیک شیپ کہ جو ان سب چیزوں کے خلاف کام کر رہا ہے, کہ جس کی ہم نے کیریکٹرسٹکس پڑھی, تو بے شک وہ اپنے آپ کو کہنا چاہے, اور منافق کے بارے میں ہی باتیں سے قرآن میں بار بار کی گئی ہیں کہ دے کلیم, وہ اپنا آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کرنے والے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو سارے بھلائی کرتے ہیں, لیکن ان سب کے بعد دے آر ظلیم, تمہارے ساتھ رہتے ہیں, تمہارے مجتمع میں ہیں, اپنے آپ کو تمہارا ساتھی کہلواتے ہیں, لیکن جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کے خلاف ہے. دے آر دیئر بٹ دے ڈو ناٹ بلانگ. اور اس چیز سے آپ بھی ڈس ایگری نہیں کریں گے کہ جسٹ بیکاز سمبڈی آسٹریلین ہے, اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب کا, اگر ہی اسپاؤزز ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز, تو آپ کے اگر میں ہوتا تو میں بھی اس کے خلاف ہی کھڑا ہو کے بولتا یو میک کال یورسیلف این آسٹریلین, یا حرامی ہے. میں ایسی بات پرسنلی لیکن پوائنٹ نہیں, بیکاز آئی کین یوز اٹ, قرآن کر سکتا, ہم کیوں نہیں کر سکتے. اس کا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ پھر باہر سے آنے والا جس کو ہم نے, جو آؤٹ سائڈر ہے, وہ پھر بالکل فٹ نہیں کرتی نا. That's why it makes more sense کہ جو یہاں پہ جو بد نسل, بد اصل کی بات ہو رہی ہے, وہ اسی لیے ہو رہی ہے بیکاز کہ یہ جو برا آدمی ہے, برے آدمی کی تشبیہ آپ بد اصل. ابھی کتنے مسلمان آپ کو کہتے ہیں, ہم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں, بہت سارے مسلمان ہمیں مجھے آگے کہتے ہیں تم ایک باپ کے نہیں ہو. اگر کون بندہ ایک باپ کا نہیں ہوتا؟ مجھے پتا آپ کہیں وہ غلط کہتے ہیں جو بھی. نہیں میں آپ کو ایک سے اچھا جوک بتا رہا تھا, بعد میں بتاؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو کوئی یہ کہتا ہے, آپ اس کو میں پلٹ کے کہہ دوں تمہارے 5 باپ ہیں, سو دس از دا ریفلیکشن آف اے اسٹیٹ آف مائنڈ, کہ آپ اسٹیٹ آف مائنڈ, آپ اس کے کیریکٹر کو,
حرام زادہ جب فار ایگزامپل جو گالی دی جاتی کسی کو حرامی کی, کتنی یہ لاجیکلی فضول بات ہے. اگر آپ کسی کو بی سی کہتے ہیں, ایم سی کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, وہ اس کا اپنا ایکٹ ہوتا ہے, لیکن حرامی ایک ایسی گالی اس کو بندے کو دی جاتی ہے جس میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے, یہ لوگوں کو اس سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ تو اتنا برا, تو ہے ہی حرامی, تو حلال کا ہو ہی نہیں سکتا, تو اتنے برے کام کر رہا. سو دیٹ میک سینس بیکاز اللہ میں یہاں پہ اس کی کیریکٹرسٹکس, جو آرکیٹائپ کی آپ بات کریں, آرکیٹائپ ایسا ہے کہ جو دیٹ پرسن ہو ڈزنٹ you know who doesn't do good or whatever, جو بھی ورلڈ ویو اسلام کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے, اس سے تنگ ہے. Anyway, so I have the last one. موسیٰ بھائی ایک مجھے ایک آپ اکٹھا ایڈریس کر دیں. کچھ آنسر کر دوں, میں بھول جاؤں گا بعد میں. دیکھیں میں دو باتیں بولوں گا کہ زنیم, آپ بعد میں غور کیجیے گا, میں نے اسٹوئک بھائی کی ہی بات کہی, ہم نے ڈکشنری کے اندر آپ کو میں نے وہ دکھایا, نیچے آپ جاتے ہیں آپ کو لسان العرب ملتی, لسان العرب جو کہ عربک ڈکشنری ہے اس کے سب سے معتبر ترین ہے, وہ تک یہ بات کہتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر اس کو آپ حرام زادہ ٹرانسلیٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, دین یو ہیو ٹو آنسر کہ ایک ڈکشنری کی میتھڈالوجی جو بھائی نے کہی اس کی ہی کی بنیاد پر بھی آپ اس کو حرام زادہ کہنے پہ ہی کیوں تلے ہوئے, وہ پھر آپ کی چوائس ہے. سیکنڈ, بیکاز اس کا جواب میں دے دیتا ہوں, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, آپ نے کوسچن پوز کر دیا, بیکاز آپ کی یہ دوسری ڈکشنری بھی جو دے رہے ہیں اس میں اس کا مطلب باسٹرڈ بھی ہے, اینڈ اٹ میکس مور سینس ان دی تو کانٹیکسٹ. ڈکشنریز دیکھیں, جو ڈکشنریز کے اندر بھی آؤٹ سائڈ اٹ ڈزنٹ میک اینی کانٹیکسٹ سینس. there's a ranking of dictionaries. آپ اگر انگلش پڑھتے ہیں you read Lane's یا Wales ڈکشنری, آپ عربک پڑھتے ہیں, آپ لسان العرب پڑھتے ہیں, آپ مودودی صاحب کی عربک ڈکشنری کو اٹھا کے نہیں پڑھیں گے جب آپ کے پاس لسان العرب پڑھی ہوئی ہے. it's a very common آپ سے یہ ڈینائی نہیں کر رہے, نو, لیکن ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹ ڈزنٹ مین جو آپ نے ہمیں بتایا. وی آر ولنگ ٹو ایکنالج کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ان دا کانٹیکسٹ آف گوٹ اس کو سراخ کیا جاتا تھا, دیٹ از این آؤٹ سائڈر ون. آئی ایم سیئنگ کہ جو اسٹوئک نے میتھڈالوجی آپ کے رکھی تھی, وی آر کنسسٹنٹ ود آر میتھڈالوجی. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں حرامی سوٹس مور دین این آؤٹ سائڈ گوٹ, giving a tashbih to outside goat. It makes more sense to say harami than the other one. We're saying that, and it makes sense to us. Yeah, sorry. وہ پھر everybody کا. میں سیکنڈ بات کر لوں, اسٹوری بھائی سیکنڈ بات کر لوں. وہ میں ایک جوک بتانا چاہ رہا تھا, جوک خیر اب نہیں ہوگا, وہ میں جوکس میں اچھا نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی آپ کو ایسے کہے حارث کہ آپ ون یعنی سن آف مینی ہیں, آپ ان کو یہ بولیے گا کہ آپ تو ساری تفسیر اس شخص کی مانتے ہیں جس کا نام ہی ہے سن آف مینی. آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کس کی؟ ابن کثیر. کثیر کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ. تو اس چیز کے بارے میں اگر کوئی آپ کو کبھی بولے تو آپ بولیے گا اچھا تو ابن کثیر کے ماننے والے آج مجھے یہ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتا ابن کثیر کے کتنے بات تھے. یہ جو لوگ آتے ہیں, یہ کہنا چاہ رہا تھا. نہیں, یہ جو لوگ جو آتے ہوتے ہیں یہ تو کثیر بالکل بھی نہیں ہے. تو سوری اسٹوئک. ہاں چلیں, سوری اسٹوئک بھائی, آپ بولیے اسٹوئک بھائی. نہیں کوئی بات نہیں. میں اب اس پوری ڈیبیٹ کو نا ایک ڈفرینٹ اینگل سے اپروچ کرنے لگا, اور پروبلی میری طرف سے آخری کویشچن ہوگا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, میں نے مان لیا آپ کی ڈیفینیشن. میں آپ جو ڈکشنری مجھے آپ نے دکھائی میں اس کو لے کے چل پڑتا ہوں. میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ وہ اس میں اس کانٹیکسٹ کے مطلب آؤٹ سائڈر بن جاتا ہے, مطلب جسٹ فار آرگومنٹ سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایکچولی مان گیا. اچھا, تو اب آپ مجھے, میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا آپ, بلکہ دو سوال ہے. پہلا, آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ دوسری جگہ زنیم, ہاں ٹھیک, دوسری جگہ زنیم کا مطلب یہ بھی ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ ارد کو ڈفرنٹ سینسز میں یوز کیا گیا. جی ہاں ٹھیک ہو گیا. اور سما کو بھی. اچھا چلے, نہیں بس ہو گیا نا اتنا سے. تو اس میں یہ ہے کہ کیا پھر آپ ایٹ لیسٹ یہ تو کنسیڈ کریں کہ دس واز اے ویری پور چوائس آف ورڈز, کہ ایک لفظ جس کا مطلب گالی بھی ہوتا ہے اور جس کا مطلب آؤٹ سائڈر بھی ہوتا ہے, تو دیٹ ورڈ واز یوز. ایٹ لیسٹ یہ تو کنسیڈ کر دیں. دیکھیں آپ یہ بات ساری کر رہے ہیں, یہ ہوتا اگر یہ قرآن اس عرب کی ڈکشنریز کے مطابق لکھا گیا ہوتا کہ جو زمانے میں موجود تھیں. وی ہیو ٹو ریممبر کہ یہ ساری ڈکشنریز, حتیٰ کہ یہ لسان العرب جو کہ میں سب سے کہتا ہوں موسٹ ٹرسٹڈ ڈکشنری ہے, ابن منظور اگر میں یاد کر رہا ہوں صحیح طریقے سے 600-700 ایئرس کے بعد جا کے لکھی گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین یعنی فار ایگزامپل وی ہیو ٹو ریپ دس اپ اینڈ کیپ اٹ شارپ اینڈ اسٹریٹ. آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ زنیم کا 1400 سال پہلے جو ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں, ایک آؤٹ سائڈر گوٹ ہے یعنی کالی بھیڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو کہ ایلیگوریکلی بات کی جا سکتی ہے, اور جو دوسرا اس کا مطلب حرامی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ حرامی والا جو مطلب تھا یہ اس وقت کی عربی میں زنیم کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا تھا. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں, میں آپ کو چھوٹی بات بولتا ہوں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی گلزار کے سامنے بولی تھی. اگر میں جام, میں یہ بار یوز کرتا ہوں, چلو آپ نے سنا ہو پہلے, اگر میں جام ورڈ کا مطلب جاننا چاہوں
میں اقبال کی شاعری میں جو جام پاؤں گا وہ غالب کی جام سے مختلف ہوگا. آپ No, ڈکشن کوئی but بھی اٹھا لیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس ورڈ کو اس bad بک میں کیسے analogy. استعمال کیا گیا. No, bad analogy because اگر وہ اس وقت ایولیوشنری اسٹیج سے گزر رہا ہے then it might mean something else. لیکن جو میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں اسپیسیفکلی ان دا کیس آف زنیم معنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جب قرآن اتارا جا رہا تھا تب زنیم کے یہ مطلب حرامی کے مطلب بالکل بھی نہیں تھا. Is that what you're saying? میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باسٹرڈ مطلب ہے وہ بھی پاسبل تھا, میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا. ہاں تو پھر اسٹوئک نے آپ کو جب کہا نہ وہ سن لیا نا, آگے باقی اس کو چھوڑ دیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ. پھر اس کا مطلب جو اسٹوئک نے آپ کے سامنے چوائس ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس کا مطلب باسٹرڈ بھی تھا اور اس کا مطلب آؤٹ سائڈر بھی تھا. تو ایسے ورڈ کو یوز کرنا جس کے ڈیول معنی ہو, کیا یہ اچھی رائٹنگ ہے یا بری رائٹنگ ہے؟ اگر میں آپ کو فار ایگزامپل کہوں کہ یہ بندہ حرامی ہے, لیکن حرامی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حرام کا کھاتا ہے, یعنی رشوت لے کے کھاتا ہے. لیکن جب میں کہوں گا یہ بندہ حرامی ہے, نہ آپ یہ سینٹینس یوز کریں گے رشوت خور کے لیے, نہ میں یہ سینٹینس استعمال کروں گا, بیکاز وی نو دیر از اے بیٹر ٹرم فار دس, دیر از اے بیٹر چوائس آف ورڈز اویلیبل ٹو اس. اور اس سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی کہ میں اگر کسی کو حرامی کہہ رہا ہوں فرام دا کانٹیکسٹ آف رشوت خور. تو آپ سے سوال یہی ہے کہ یہ جو اب آپ نے اس کے دو معنی ہیں, ایک کا مطلب حرامی ہے, ایک کا مطلب آؤٹ سائڈر ہے, ڈو یو تھنک دیٹ واز اے بیڈ چوائس آف ورڈز؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ آپ اگر قرآن کو ایز اے بک اٹھا کے دیکھیں گے تو پورے بک میں جہاں جہاں بھی اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے, کسی کو ایسے نہیں کسی کو بھی نہیں کہا گیا. تو اسی باتیں بات کرتے ہیں, کسی کو بھی نہیں کہا گیا. تو ایسے کہنا کہ کہا گیا نا پگز, گھاس جگالی والے جانور, گائے پکڑے ہیں, وہ ساری چیزیں ساری کیے گئے. اب آپ I know you would probably have extensive academic work behind the twisting and turning the meaning of everything. And again, this is why just no disrespect to you sir, this is why یہ argument جو ہمیں جب یہ ہمارا argument پھر بھی bullet proof ہے کہ even if it meant something else it means it is a poor writing. یہ poor writing ہے آپ کی گاڈ کے پاس, he had at disposable, یعنی وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے. I mean let's just say that وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی باتیں نہ مانو جو برے اعمال کرتے ہیں. جو you can finish this up in one little sentence, اور اس نے اس کے اندر یہ کر دیا ہے. اور we need the context of that کہ یہ اب خالد بن ولید کے باپ کی بات ہو رہی. Anyway, we have to wrap this up. I think this is probably why it doesn't interest us. But anyway, we welcome you. Thank you very much for coming and sharing your thoughts. اوکے سر, چلیے جی, بہت بہت شکریہ حارث بھائی. تھینک یو. اچھا جی, بہت شکریہ الموسی صاحب. اب ویسے ایک بات ہے کہ جو بھائی آئے تھے الموسیٰ بھائی, انہوں نے قرآن کے اوپر تو وہ محنت کر رہے ہیں کہ اس کی کھینچ تان کے کر رہے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری, نو ڈسرسپیکٹ اگین, آئی گیٹ دا پوائنٹ کہ انہوں نے دو مطلب دیے ہیں. لیکن اگین ان مائی ود آل مائی آنیسٹی اینڈ ایوری تھنگ, جو حرامی والا ورڈ ہے وہ زیادہ سوٹ کر رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ باہر والی بھیڑ سے تشبیہ دی گئی ہے جو آؤٹ سائڈر ہے. آؤٹ سائڈر بھی ڈائریکٹلی نہیں بولا گیا, کتنی مزے کی بات ہے. آؤٹ سائڈر بھی ڈائریکٹلی نہیں بولا گیا, وہ بولا گیا ورڈ یوز کیا گیا جس کا مطلب حرامی ہے, یا وہ بھیڑ جو بکرا جس کو کان میں سوراخ کیا جاتا ہے وغیرہ, تو پہچان کے لیے. تو اٹس اے ویری اسٹرائک. لیکن اگر یہ بھائی حدیثوں کو کس طرح ڈیفائن, حدیثوں کے اوپر انہوں نے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے یار, پہلے 40 سال کے ہمارے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے, ایسی کانٹیکسٹ ایسے بنایا گیا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زنیم ایک میں نے ڈکشنری میں دیکھ لیا تو میں نے اس کا یہ مطلب, اس کے پیچھے پورا کانٹیکسٹ ہے, پوری سٹوری ہے کہ کیسے ولید بن مغیرہ وہ کسی دوسرا اس کے باپ نے 18 سال بعد کلیم کیا, دیٹس ہاؤ ہی گاٹ نون, اور وہ کچھ لوگوں کو پتا تھا. تو یہ کوئی ہماری بنائی بھی اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو پھر بھائی داد دینی پڑے گی کہ بڑی محنت کی ہے, اس نے پوری سٹوری بلڈ کی ہے. ایک لفظ اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, یہ ایسا اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. اور اگین دوسرا پوائنٹ تو ہے ہی کہ پور چوائس آف ورڈز, کہ آپ ایسا ایک نہیں مانے ہے کہ آپ ایسا ورڈ یوز کر رہے ہیں جس کا ایک مطلب گالی ہے, اور گالی بھی بڑی والی. یہ بہت بڑی گالی ہے اگر سوچا جائے تو. تیسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں عربی کی فصاحت و بلاغت کی اتنے پوائنٹس دیتے ہیں کہ اللہ میاں نے عربی اس لیے سلیکٹ کی کیونکہ یہ بڑی فصیح زبان ہے. آج تک مفسرین اس پہ سوچ رہے ہیں یار there was not a single better word instead of زنیم. اگر آپ نے آؤٹ سائڈر ہی کہنا تھا, میں مان لیتا ہوں کہ آؤٹ سائڈر ہے, لیکن اس کا دوسرا مطلب بھی تو ہے. اور تیسری بات یہ بھی کنفرم بات ہے کہ یہ زنیم واز اے ویل نون میننگ ایز باسٹرڈ, بیکاز قرآن کے اندر جو زنا کی جو باتیں کی گئی ہیں کہ زنا کی یہ سزا ہے زنا کی, تو یہی اس کے روٹ ورڈ
استعمال قرآن میں زنا ہی ورڈ یوز کیا, اسی لیے میں نے ان سے یہی پوچھا تھا نا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زنیم کا یہ مطلب نہیں تھا اس زمانے میں, بیکاز اف ہی ہیڈ سیڈ یس یہ نہیں تھا تو میں نے کہا تھا تو زنا تو کامن ورڈ بار بار یوز کیا گیا قرآن میں. بالکل. سو اینی وے, میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.